الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، شورانی ٹی وی میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں یعنی جس کے قبضہ قدرت میں محمد عربی کی جان ہے، اس امت کے جس یہودی اور عیسائی نے میرے متعلق سن لیا اور پھر وہ مجھ پر اتارے گئے دین اور شریعت پر ایمان لائے بغیر فوت ہو جائے تو وہ جہنمی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل واضح ارشاد فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جنتی لوگوں کا ذکر کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ اگر کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لیں، جیسے پچھلے حدیث مبارکہ گزری کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام کے ایمان کے بارے میں بتایا اور اس نے قسم کھائی کہ آئندہ اس سے نہ پھروں گا۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لیں۔ تو جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، جو ایمان کامل لاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام چیزوں پر یقین رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا، جس میں فرشتے ہیں، جن ہیں، دوزخ ہے، جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہے، اور میدان محشر کا ذکر ہے، عالم ارواح کا ذکر ہے، قبر کے بعد کی زندگی کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، اور تقدیر اچھی بری ہونے کا ذکر ہے، تو جو ان چیزوں پر ایمان لے آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے اسے جنت کی بشارت بھی دی ہے اور انہیں جنتی لوگوں کا کہا ہے۔ لیکن اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس یہودی اور عیسائی یعنی وہ اس دور میں موجود ہو اور اس تک اسلام کا پیغام آیا ہو یا ایمان کا پیغام آیا ہو اور اس نے انکار کر دیا ہو، یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کے بارے میں، آپ کی ذات مطہرہ کے بارے میں بتایا ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے خاص طور پر ان کو بھیجا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں ان کی تربیت کے لیے آپ مربی بنا کر بھیجے گئے، ان کو علم سکھانے کے لیے آپ معلم بنا کر بھیجے گئے، آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا، آپ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے لوگوں کو رہنمائی دی، لوگوں کو دین دیا، لوگوں کو علم دیا، لوگوں کو یہ بتایا کہ تم جسے رب مانتے ہو، تم آگ کی پوجا کرتے ہو، تم جانوروں کو پوجتے ہو، یہ تمام چیزیں رب نہیں ہیں۔ تم سورج کی جو ہے وہ پوجا کرتے ہو، تم بتوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہو جو بظاہر خود اپنی کسی کام میں ہیلپ نہیں کر سکتے، اپنا کام خود نہیں کر سکتے، تو جو خود نہیں کر سکتا وہ کیا دنیا کو چلائے گا، وہ کیا کائنات کو چلائے گا۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اشارہ دیا کہ تم اس رب کو مانو کہ جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں، جس رب کو میں مانتا ہوں، جس رب نے مجھے بھیجا ہے رسول بنا کر، جس رب نے مجھے بھیجا ہے نبی بنا کر، تم اس کو مانو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ یہودی اور وہ عیسائی کے جن تک پیغام رسول یا پیغام دین یا پیغام ایمان پہنچا ہو یا پیغام اسلام پہنچا ہو اور وہ اس پر ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا کہ ہم کیسے چھوڑ دیں، ہم تو نہیں لانے والے، یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب آپ نے پہاڑ پر جو ہے وہ جا کر یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر جرار آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا تو کیا تم اس پر یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم آپ پہ کیوں یقین نہیں کریں گے، کہ آپ جھوٹ نہیں کہتے، آپ کے پاس ہم نے امانتیں رکھوائیں، آپ نے بالکل امانت میں خیانت نہیں کی، آپ صادق اور امین کہلانے لگے، آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں ہم، تو آپ صداقت کے اتنے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں کہ ایک دیوار کے پیچھے یا پہاڑ کے پیچھے جو چیز ہو رہی ہے، جس چیز کا آپ بتا رہے ہیں، تو ہم پر تو لازم ہے ماننا، کیونکہ آپ نے پہلے کبھی مشاہدات ہمارے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے پہلے کبھی جھوٹ نہیں کہا، تو آپ کیوں کہیں گے؟ بظاہر دنیاوی معاملات میں تو وہ یہی جو ہے رائے رکھتے تھے نا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس رب کو مانو کہ جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں، جس رب پر میں ایمان لایا ہوں، جس رب نے مجھے بھیجا ہے تم لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے، تمہیں سکھانے کے لیے۔ تو پھر یہاں پر جو ہے وہ اختلافات کے انبار لگانا شروع کر دیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاں دیوار کے پیچھے تک تو ٹھیک تھا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر اور اس دور کے اندر فرق کتنا ہے، آپ دیکھیں اس دور کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا، تو وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب یہ بھی حالانکہ ایک غیب ہے نا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، لیکن
اپنے رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جس رب نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اور آج دیکھیں کچھ لوگ ایسے جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی کتابوں کو، اللہ نے جن مخلوق کو بنایا جو اگرچہ نظر نہیں آتی ان کو، رزق کے تمام معاملات کو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ تو ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان رہے، رسول کو مان رہے، ہر چیز کا جو ہے وہ صدق دل کے ساتھ جو ہے وہ اس کا یقین کرتے ہیں، لیکن رسول کریم علیہ السلام کے حوالے سے ایسے جملے ہم سنتے ہیں کہ آپ کو دیوار کا پیچھے کا علم نہیں، آپ کو فلاں علم نہیں، آپ کو یہ علم نہیں ہے، آپ کو وہ علم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دور کے بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے عقائد کتنے بدل گئے کہ ادھر یہود و نصارہ کے بارے میں جو دیکھ رہے ہیں وہ نہیں مان رہے نا، اور جس چیز کا علم دے رہے ہیں کہ پیچھے سے آ رہا ہے اس کو مان رہے ہیں، رب کو نہیں مان رہے۔ آج رب کو مان رہے ہیں لیکن رسول کریم علیہ السلام کے علم کی نفی۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی جو علم کی نفی کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا اس کو میدان محشر میں کہ کیا اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کے حوالے سے جو ہمارے عقائد ہیں، نظریات ہیں، معمولات اہل سنت ہیں، اس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے۔ ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم لوگوں سے سن کر جو ہے وہ عقائد وہی ہمارے بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی کسی گھر کے اندر رہتا ہے اور وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو وہ بولتا ہے میں اسی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں تو میں اسی مسلک کا ہوں۔ اگر کوئی دوسرا شخص کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو وہ بتاتا ہے میں اس مسلک سے ہوں۔ تو باقاعدہ جو ہے اپنے مسلک کو سیکھنے کا کوئی طور طریقہ، کوئی انداز نہیں ہے، بس جتنا علماء نے سکھایا، جتنا محافل میں، جتنا مجالس میں، جتنا نماز کے بعد درس و تدریس میں، درس قرآن، درس حدیث میں سیکھ لیا وہ یاد ہے۔ باقاعدہ کوئی ایسی کلاسز، کوئی ایسی ٹریننگ سیشنز ہمارے یہاں نہیں ہوتے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو آگاہی حاصل ہو سکے۔ درس نظامی کے طالب علم جو ہے وہ ڈیپلی پڑھتے ہیں کیونکہ انہیں لوگوں کو سکھانا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ تو پڑھ لیتے ہیں۔ مدرسے کے طالب علم کو بھی اکثر جو ہے وہ عقائد اور فقہ کے معاملات جو ہے وہ سمجھائے جاتے ہیں، لیکن جو دنیاوی طبقہ ہے ہمارا، جو اسکول، کالج، یونیورسٹی جیسے شعبے سے تعلقات جو ہے اپنے جوڑا کرتے ہیں، وہاں پر ایسا سسٹم نہیں ہے۔ اور اگر او لیولز اور اے لیولز وغیرہ کی طرف ہم جائیں تو وہاں پر تو اور جو ہے وہ دور دور تک جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ یا اسلامیات کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں بھی دیکھیں المیہ ہیں کہ اسلامیات کے حوالے سے وہ دیکھیں 50 نمبر، 60 نمبر، 40 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، جبکہ دوسرے آپ دیکھیں تو وہ اس میں بڑی محنت کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ یہاں سے وہاں تک کا فاصلہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا۔ کیمسٹری، بایولوجی، فزکس اگر آپ دیکھیں تو اس میں ترقی کرنے کے چکر میں لوگ جو ہے وہ ڈیپلی اس کو پڑھ رہے ہیں، دن رات اس میں ایک کیے ہوئے ہیں، لیکن اسلام سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کا بالکل طور طریقہ بالکل مختلف ہو چکا ہے۔ آج مسلمان جو ہے وہ عذرائے تفنن کے لیے وہ چیزیں شیئرز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو رسول کریم علیہ السلام نے منع کی ہیں۔ آپ اگر کسی کے جو ہے وہ فیس بک اکاؤنٹ یا انسٹاگرام اکاؤنٹ وغیرہ پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پر بے تحاشا ایسی چیزیں ملیں گی کہ جو ہمارا کلچر نہیں تھا، ہمارا ثقافت نہیں تھی، ہمارا طور طریقہ نہیں تھا، وہ انگریزوں کا تھا، تو ہم نے آگے شیئر کرنا صرف ہنسی اور مذاق کے لیے ایسی چیزیں شیئر کرنا شروع کر دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ جو کسی دین کی بات کو آگے پھیلاتا ہے تو اس کا بھی اجر ملے گا اور اس پھیلانے کا بھی اجر ملے گا، اور بغیر جس کو بتا رہا ہے اور وہ آگے بتا رہا ہے تو اس کے اجر میں سے بھی کم کیے بغیر اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اور اگر اسی طریقے سے گناہ جاریہ کوئی کر دیتا ہے کہ کوئی ایسا گناہ کر دیتا ہے کہ جو آگے نسل در نسل چلتا چلا جا رہا ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ پھر وہ اس کا اپنے حصے کا بھی گناہ، پھر جو شیئر ہو رہا ہے ان کے حصے کا بھی گناہ ملتا رہے گا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دنیا میں بڑے جو ہے وہ گناہ کیا کرتے ہوں گے اور آخرت میں ایک دم جھٹکا پڑے گا اور موت آ جائے گی، لوگ حیران و پریشان ہوں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑا گناہ گار تھا، یہ تو بڑا فاسق اور فاجر تھا، یہ تو فاسق جو ہے وہ کھلے عام گناہ کیا کرتا تھا، اور آخر میں دیکھیں موت کتنی آسانی سے ہو گئی۔ تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی جو بقیہ نیکیاں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں ان کو جلد موت عطا کرے گا، آسانی والی موت عطا کرے گا۔ لیکن اس ہوگا کیا کہ میدان معاشر میں جب یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے نامہ اعمال خالی ہوں گے، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو مریں گے تو گنہگار، لیکن قیامت والے دن اٹھیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی ہوں گی، وہ ان کے عزیز و اقرب کی طرف سے کیا ہوا ایصال ثواب ہوگا کہ جو اس دن ان کے کام آئے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سی چیزیں ایسی شیئر کر رہے ہیں، رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے۔ اس وقت دور کو بڑا مشکل بنا دیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم دین کے ساتھ دنیا کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، یعنی کہ دنیا میں دین ہے، دین میں دنیا نہیں ہے،
اس طریقے کی کئی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہے. تو بالکل ٹھیک ہے، تو پھر دنیاوی معاملات بھی جو ہے ہم نے کرنے ہیں، لیکن وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں، بہترین رول ماڈل ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام چیزوں پر نظر فرمائی ہے، تمام چیزوں کے احکامات بیان فرمائے. دین کامل ہے یہ. ایسا نہیں کہ آپ اگر اپنی نجی لائف کے اندر یا اپنی سوشل لائف کے اندر یا اپنی گھر کی لائف کے اندر یا پرسنل لائف کے اندر کوئی ایسے معاملات آپ کے آ جاتے ہیں کہ جو دین کے اندر نہیں ہے. ایسا تو ممکن نہیں ہے نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بس ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جزوی طور پر عمل کرنا شروع کر دیا، کلی طور پر ہم نے چھوڑ دیا. جزوی طور پہ کیا کہلاتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں سمجھ آئیں، جو چیزیں ہمیں پسند آئیں، جن چیزوں کو کرنے میں ہمیں مزہ آنے لگا، ان چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا، ان چیزوں کو ہم نے اختیار کرنا شروع کر دیا. اور جن چیزوں کو ہمیں مزہ آنے نہیں لگا اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات نہیں لیکن ہم پر گرہ گزرتی تھی کرنے میں، تو ہم نے ان چیزوں کو دور کرنا شروع کر دیا اپنے آپ سے، اور ان چیزوں سے بھی بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس پر عمل نہیں ہوتا تو یہ مشکل ہو گیا، اور جس پر عمل کرنا بھی نہیں تھا لیکن وہ ہمیں اچھا لگ رہا تھا تو ہم نے لے لیا. ایسا ہمارا طرز ہو گیا ہے. ایسا ہمیں طرز اختیار نہیں کرنا چاہیے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے بھی اعمال ہیں، اور آج یہود و نصارہ سے جو دوستی والے معاملات ہمارے ہیں کہ ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ چلیں دوستی تو ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں. یاد رکھیں ایسا تو مسلمانوں کا کلچر نہیں تھا. تو معاملات ہیں. تو بزنس کے طور پہ اگر کاروباری معاملات میں دیکھا جائے تو اس میں تو پھر علماء نے رعایت نکالی ہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن اس طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ رہن سہن بالکل ان کا میل ملاپ کے اپنا دین، اپنا کلچر، اپنا ثقافت چھوٹ جائے اور ان کے اندر اتنا آپ انٹر ہو جائیں کہ جو ہے ان کا اچھا لگنے لگے، تو رسول کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. کاروباری تک تعلقات ٹھیک ہیں، کیونکہ بزنس کے معاملات میں ایسے کئی مراحل آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں تو وہاں سے ساری چیزیں منگوانی پڑتی ہیں. تو وہاں پہ وہی لوگ ہیں، لیکن مسلم جو ہے وہ آج جو ہے وہ اپنی عزت جو کھو چکا ہے وہ اسی وجہ سے کھوئی ہے کہ اس نے دیانت چھوڑ دی، اس نے امانت داری چھوڑ دی، اس نے ایمانداری چھوڑ دی، اس نے لائلٹی ختم ہو گئی، آنیسٹ ختم ہو گیا، آنیسٹی نہیں رہی. تو بس پیسہ کمانے کے لیے، دنیاوی دوڑ میں آگے بڑھنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے، حفظ نفس حاصل کرنے کے لیے وہ تمام معاملات اختیار کرتا رہا کہ جو منع کیے گئے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے تو وہ اختیار کر لیے کہ جو ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ ضروری تھی چیزیں، وہ کیا تھی؟ ان میں لائلٹی تھی، آنیسٹی تھی، اس میں جو ہے وہ سچا تھا، سچائی تھی، جھوٹ سے بچنا تھا. وہ ساری چیزیں ان لوگوں نے اس پر امپلیمنٹ کر کے اپنے ملک کو اور اپنی دنیا کے اندر ایک نام بنا لیا بظاہر. لیکن مسلمان جو ہے وہ وقتاً فوقتاً پیچھے چلے آتے رہے، کیونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. کیونکہ جو مسلمانوں کا اصل کلچر تھا، مسلمانوں کی ثقافت تھی، جھوٹ تو منافقین بولا کرتے تھے، وہ یہود و نصارہ تھے کہ جو اسلام لانے کے بعد بھی جھوٹ بولتے تھے. مسلمانوں نے تو نہیں جھوٹ بولا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیں، حضرت ابوبکر، حضرت حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ کا دور دیکھیں تو جھوٹ تو اس میں نہیں تھا. منافقین بولا کرتے تھے، تو قرآن نے سورہ منافقون پوری آیت نازل کرا کے ان کی صفات کو بیان کر دیا. لیکن آج مسلمانوں کا طرز عمل بالکل، ہم بظاہر کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن ہمارا طرز اور طریقہ بالکل مخالف ہے. اس پہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ یوں تو وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنوت، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو ہمیں جو ہے وہ مطلب آج وہ بھی شرما رہے کہ مسلمان یہ ہے، مسلمان کے اسٹرکچر، ان کا ڈھال، ان کے چال وہ الگ ہے، اور بظاہر جو ہے وہ زبان سے کلمہ گو ہونے کے لیے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے مسلمان کہہ دیتے ہیں، لیکن کم سے کم جب اجرائے احکام اسلام کا وقت آتا ہے کہ جب اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا وقت آتا ہے، لوگوں کے سامنے دکھانے کا وقت آتا ہے کہ آپ کی اصل آئیڈینٹی کیا ہے، تو آپ بتائیں نا اس میں کہ ہم مسلمان ہیں. آپ کا طرز طریقہ، آپ کا طور طریقہ، آپ کا عمل، آپ کے کاروباری معاملات، آپ کے پڑھنے پڑھانے کے معاملات، آپ کی بزنس ڈیلنگ، آپ کے جو ہے وہ ازدواجی زندگی، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات، لوگوں کے ساتھ ریلیشن، یہ تمام چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جو بچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس پر استقامت بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ دوبارہ حاضری کا شرف حاصل ہوگا. جتنی چیزیں بیان کی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.